السلام علیکم سامعین، 17 ذی الحجہ اور 14 جون ہیں۔ اس وقت ہمارا عنوان ہے تلاوت کلام اللہ اور بعض اہم الفاظ کی ہجے۔ دراصل حال ہی میں مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری المقری مولانا مسعود احمد مظاہری فلاحی نے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانہ کے دینی ادارہ اشاعت الاسلام، اس طرح پڑوسی ریاست ہریانہ کے ضلع پانی پت کے گاؤں گھڑی جلال پور کے مدرسہ قادریہ ناشر العلوم اور وہیں ملحق مدرسہ اسلامی عربیہ تعلیم القرآن بلہیڑہ ضلع کرنال کا دورہ کیا تھا۔ اسی دوران قاری موصوف نے حال ہی میں ضرب زدہ امام بلال کی عیادت کی تھی۔ اس دوران اس نامہ نے ان سے انٹرویو لیا ہے، اور جس طرح کلام پاک کے الفاظ ہیں من بعد ذلک لینبذن بسم اللہ مجریہا، اس تعلق سے قاری موصوف کے تفصیلی جوابات اس میں آپ پیش خدمت ہیں۔ اس وقت یہاں سوشل نیوز کے دفتر میں مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد حضرت مولانا قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ بائیں ہاتھ پہ ہیں، ان کے برابر میں ان کے شاگرد رشید ہیں قاری محمد مدثر کیرانوی۔ اصل انٹرویو قاری مسعود صاحب کا ہونا ہے، اور اس سے پہلے چند آیات قاری مدثر صاحب کی آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ کہ گزشتہ دنوں من بعد ذالک اور لیمبذن کی ادائیگی سے متعلق ایک پروگرام مولانا نے پیش کیا تھا تمام ناظرین اور سامعین کے سامنے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ لیمبذن اور من بعد ذالک ان درست ادا کیا ہے۔ جی تو سب سے پہلے میں ایک مرتبہ اسی چیز کو دوبارہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ لیمبذن اور من بعد ذالک نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بات ہے تو اس وقت اس میں قلب کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اس کو اقلاب کا قاعدہ بھی کہتے ہیں، ابدال کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں عرض کرنا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں عقلی طور پر۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سختی کے ساتھ ملا کر اس طریقے سے سختی کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دو ہونٹوں کو کھول کر، جیسے فی زمانہ سوشل میڈیا کے دور میں یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں، ویڈیو کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ ہونٹوں کو کھول کر فرجائے قلیلہ پڑھتے ہیں لیمبذن من ذالک، یہ دونوں طریقے غلط کہتے ہیں۔ اور درست کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہونٹوں کے نرمی والے حصے کو انتہائی تری والے حصے کو انتہائی نرمی ملا کر اس کو ادا کریں۔ لیمبذن
من بعد ذلك. اس قول پروگرام اسی چینل کے توسط سے پیش کیا گیا تھا. ہم نے اس میں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی جمال القرآن سے عبارات دکھائی تھی، پڑھ کر بتائی تھی، اور اسی طریقے سے دوسری کتاب مصر ہی سے، عرب ملک ہی سے شائع ہوئی ہے، اردو ترجمہ پڑوسی ملک میں کیا گیا ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اقتباس پڑھ کر سنائے تھے، جس میں یہ تھا کہ یہ ہونٹوں کو کھول کر جو پڑھنے والی ادا ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی. تو آپ ایک مرتبہ پھر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے باکس میں انشاءاللہ اس کا لنک جاری کیا جائے گا. تو یہ تو ادا کرنے کا طریقہ ہو گیا. دوسرا مولانا نے یہ کیا ہے کہ ان کرنے کا کیا طریقہ ہے. عام طور سے کئی کتابوں کا میں نے اس سلسلے میں مطالعہ، کئی لوگوں سے بات کی، کئی لوگوں کو سنا، اور سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے ہجے میں دو طریقے کی عبارت ملی. ایک عبارت تو یہ ہے میم بعد جیسا کہ نون ساکن میں میم من با زبر با، ایک تو طریقہ یہ ہے. لیکن موجودہ زمانے میں جو ہمارے مدارس میں، ہماری درسگاہوں میں، ہمارے مکاتب میں جو طریقہ چل رہا ہے، جو اکثر جو لکھا ہوا نظر آیا، وہ لکھا ہوا میم میم زیر میم با عین زبر با میم با. لیوم بدلنا کے ہجے ہوں گے لام زبر لا، یا میم پیش یوم لیوم با زبر با لیوم با. موجودہ جو ہمارے سامنے مصحف ہیں، جو قرآن شریف کے نسخے ہمارے سامنے موجود ہیں، یا ہمارے سامنے جو قاعدے سپارے موجود ہیں مکاتب میں، مدارس میں پڑھائے جانے والے، عام کا پارا، اسی طریقے سے نورانی قاعدہ، ان میں چھوٹی سی میم یہاں لکھی ہوئی ہے. اس میم کے اعتبار سے ہجے کرا دیتے ہیں میم میم زیر میم. لیوم بدلنا کے ہجے ہو جائیں گے یا میم پیش یوم لیوم. لیکن اگر ہم غور کریں اس کی حقیقت پر، اور ہم اپنے ذہن کو تھوڑا کچھ صدی پہلے لے کر چلیں، بالکل ابتدائی دور میں جب قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی کتابت کی، تو یہ جو چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، جس کو بعض جگہ لکھا ہوا ننھی سی میم، یہ اس زمانے میں تھی ہی نہیں. نہیں، نون قطنی وہ الگ ہے. چھوٹی سی میم، یہ چھوٹی سی میم اس زمانے میں موجود ہی نہیں نسخوں میں. تو جب موجود ہی نہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہجے کیا کریں گے؟ تو اس اعتبار سے تو میم میم زیر میم ہونے کا ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں ہمارے کیرانہ اور کاندھلا کے بالکل قریب ایک بستی ہے گنگیرو، جہاں حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے حضرت قاری ارشاد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک بڑا سلسلہ تھا، اور وہ سلسلہ اتنا عجیب تھا ماشاءاللہ کہ دور دور سے، اطراف سے تو تھا ہی، دور دور سے ماشاءاللہ اپنے مدارس کے ذمہ داران، اپنے اساتذہ کرام کو حضرت قاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گنگیرو میں بھیجا کرتے تھے تصحیح کے لیے. تو انہیں کے ایک شاگرد قاری یاسین صاحب ہیں جو بجنور کے ایک علاقہ گامڑی کے رہنے والے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، وہ اس کے ہجے یہ بتا رہے ہیں میم نون زیر من با زبر با میم با. وہ ہجے یہ بتا رہے ہیں میم نون زیر من کہیں تو یہاں رکنا نہیں، یہاں رکنا نہیں، رکیں گے نہیں، اور ایک ہی سانس میں پڑھیں گے میم نون زیر من با زبر با میم با. قارئین آپ اسے دوبارہ سنیے جی. جب ہم عام طور سے ہجے کرتے ہیں تو ہجے کرتے ساکن پا کر رک جاتے ہیں میم نون زیر من، یہاں وقفہ نہیں، رکنا نہیں، وقفہ نہیں، رکنا نہیں. ہاں، لیوم بدلنا ہے، جیسے لام زبر لا، یا نون پیش یون با زبر با لیوم با. اور یہ بات مجھے، اور یہی ہجے مجھے صحیح سمجھ میں آتے ہیں، وہ اس معنی کر آتے ہیں کہ ابھی ہم نے نون ساکن کے بعد با کو پڑھا ہی نہیں. جب ہم نے نون ساکن کے بعد ابھی با کو پڑھا ہی نہیں، تو اس با سے پیدا ہونے والا جو قاعدہ ہے تو وہ بدل جائے گا میم سے نون.
تو پہلے ہی ہم ابھی با آیا نہیں، لفظ تلفظ میں با کا ادائیگی ہوئی ہی نہیں، تو اس سے پہلے ہی ہم میم کو پڑھ رہے ہیں، میم میم زیر ابھی با آیا ہی، اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہجہ کریں گے میم 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 زیر میم با زبر با، ایسے ہجے نہیں کریں گے، ہجے کریں گے میم نون زیر میم با زبر با میم با، پورا جو تلفظ ہے وہ میم نون زیر میم با زبر با یہاں آ کے رکنا ہے جی۔ امید ہے کہ تمام حضرات کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ سامعین کوئی بات اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمارے نمبر 9627709014 پر بتا سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے امالے کا تذکرہ تھا، بسم اللہ مجریہا کا، کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا سے متعلق آپ ہی کے چینل کے توسط سے پہلے بھی ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے، اور آج پھر آپ نے سوال کیا۔ یہ جو مجریہا کا مسئلہ ہے، یہاں ہمیں چند چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے مکمل فتح مجروحا، ایک ہے امالہ اور تقلیل۔ تو امالہ اور جو تقلیل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم لوگ تقلیل کر کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے امالہ کر دیا، مجریہا مجریہا، یہ امالہ نہیں ہوا۔ امالہ ہے بالکل کسرے کی طرف جھکا دینے کا، مجریہا مجریہا، اس طرح مجریہا پڑھ دیں گے تو تقلیل تو ادا ہوگی، امالہ صغیر امالہ صغرا ہوگا، امالہ کبرا نہیں ہوگا۔ اور اس کلمے میں امام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امالہ کبرا ہے، امالہ صغرا نہیں ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں ہم تو بسم اللہ مجریہا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے جی، تو اس کو نیچے جھکا کر اور زیادہ جھکا کر ادا کرنا ہے، مجریہا، یعنی ہمیں جو کسرہ ہے جو زیر ہے اس کی طرف کو جھکنا ہے، جی اس کی طرف کو اور آواز کو جھکا دینا ہے، تو یہ امالہ ہو جائے گا، یہ امالہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ہجے کریں گے میم جیم زبر مج را امالے والی ہا الف زبر ہا مجریہا، میم جیم زبر مج را امالے والی مجریہا الف زبر ہا مجریہا۔ یہ یہاں ایک وضاحت اور کر دوں کہ میرے سامنے ایک صاحب نے ہمارے ایک شناسہ ہیں قاری صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا سے ہمیں بھیجی یوٹیوب کی، تو وہاں وہ باقاعدہ ان کے اسباق ہیں موجود، نام ذکر کر دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کے اسباق ہیں، ہر لفظ کے ہجے ہیں اور ان کے اسباق ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے شارٹ ویڈیو بھی بنائی ہیں، طویل ویڈیو بھی اس میں موجود ہیں، اور وہ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں امالہ، امالہ، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ صحیح تلفظ ہے امالہ۔ مجریہا والی بات بتائیے، ہم لوگ بھی عام طور سے کوئی اس میں امالہ صغرا امالہ صغیر کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، تو اس میں امالہ کبرا مجریہا را کو تو کسرہ اس کی طرف سے کسرے کی طرف جھکا۔ اچھا ہجے آپ نے بتلائی ہے تو میم جی مد یہاں تو رک سکتے ہیں واپس؟ جی 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 میم میم جیم زبر مج را امالے والی اور حالی زبر ہا، ہا الف زبر ہا مجریہا۔ اس دورے میں جن حضرات نے قاری مسعود احمد صاحب کا استقبال کیا ہے ان میں مولانا راشد، مولانا سلیم رحیمی، قاری عمران، قاری کوثر، قاری آصف، قاری مبارک، قاری شفاعت، حافظ شعیب، اور ادھر اسی طرح مولانا محمد عارف، مولانا عبدالباسط، مولانا اخلاق قاسمی، قاری قربان، مولانا ہاشم، قاری کوثر، مولانا برکت اللہ امینی، ماسٹر سمیع اللہ خان، مولوی محمد سفیان مفتاحی وغیرہ۔ جہاں جہاں قاری موصوف گئے ہیں وہاں کی چند تصاویر پیش خدمت ہیں، جس کے لیے ہم قاری قربان صاحب کے شکر گزار ہیں۔